ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جی السلام علیکم۔ جی سوری میں معذرت خواہ ہوں، میں ایک نا اس میں کام کر رہا تھا، اوپر تھا میں اپنے، تو میں پھر وہ جو نیچے آنے لگا پڑا۔ ویسے بھی میں احتیاطاً اگر آپ برا نہ بنائیں تو میں جو بھی گفتگو کرتا ہوتا ہوں نا، میں اس کو ریکارڈ کیا کرتا ہوں ساتھ، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہ، یہ آپ ریکارڈ کرنا، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یار یہ جو نمبر ہے یہ نمبر نہ اس میں شو ہو، پھر ایسے ہی آپ کو پتہ پرابلمز ہوتی ہے تو نمبر نہ شو ہو اس میں۔ نہیں کوئی نمبر نہیں شو ہوگا، کیونکہ میں فون سے ریکارڈنگ نہیں کر رہا، میں ریکارڈنگ اپنے ریکارڈر سے کر رہا ہوں، اس پہ کوئی نمبر نہیں ہے، صرف میری پکچر آ رہی ہے بس۔ اور آپ ویسے اور آپ نے یوٹیوب پہ تو نہ ڈالیں گے بغیر اجازت کے؟ نہیں فکر نہ کریں اس کو۔ یہ آپ کو ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ ہمارے بھائیوں کی طرح، ہم پیار محبت سے ہمیں بات نہیں کریں، ضرور ہماری عادت نہیں کرنا۔ ہاں نہیں اچھی بات ہے، میں ویسے احتیاطاً اس لیے کیا کرتا ہوں، ہمارا ہوا یہ ہے ماضی میں نا انفارچونیٹلی کہ بات کچھ اور تھی، اور انہوں نے نا کاٹ کے مڈل میں دو آڈیوز کو ملا کے بات کہیں سے کچھ اور اپلوڈ کر دے گی نا بعد میں، تو پھر ہم احتیاط کرتے ہیں، ہم سارے احتیاط کرتے ہیں، کیا کریں؟ ہم تو ویسے آپ کو وعدہ بھی ہے، قسم بھی کھا لیں گے کہ ہم نہیں کر رہے ریکارڈ، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، لیکن آپ سے یہ دو ریکویسٹ ہیں اس میں کہ ایک تو نمبر نہ شو اور دوسرا ہم نے یوٹیوب پہ نہیں ڈالنا۔ نہیں فکر نہ کریں، میں نمبر آپ کا بالکل نہیں شو ہوگا، ٹھیک ہے؟ فکر نہ کریں۔ جی فرمائیں۔ یہ حافظ ابراہیم صاحب کریں بات ان سے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی وعلیکم السلام حافظ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے آپ پیدائشی ہیں؟ حافظ صاحب اگر تو آپ کا ہے نا کہ میں احمدی گھرانے میں پیدا ضرور ہوا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے فضل سے 2 دفعہ اپنی زندگی میں تحقیق کی ہے، ایک میں جب 15 سال کا تھا اور ایک جب میں کوئی 35-37 سال کا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو پیدائشی احمدی نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے فضل سے خود تحقیق کر کے میں نے احمدیت قبول کیا، کیونکہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، میرے والدین نے تھوڑا دینا ہے۔ بالکل یہ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والدین کب سے، یعنی کہ والد تھے یا اس سے پہلے بھی مرزا صاحب کے دور سے کیسے تھے؟ جی میرے جو والد جو ہے نا دادا جان، انہوں نے میرے والد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ بیعت کی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کی تھی، اور جو میرے پرنانا ہیں انہوں نے ڈیرہ غازی خان سے جا کر انہوں نے بیعت کی تھی، اور اس کا وجہ یہ بنی تھی کہ وہ گئے تھے حج اور ولی اللہ آدمی تھے الحمدللہ، اور انہوں نے حج کرنے کے بعد جب واپس پہنچے ڈیرہ غازی خان تو انہوں نے دعا کرنی شروع کی کہ اللہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ میاں میرا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ انہوں نے کہا تم نے امام مہدی آ گیا، تم نے اس کو مانا ہے، اس کو مانو گے تو حج قبول ہوگا۔ پھر ان کو بالکل نہیں پتا تھا اس بارے میں کہ کوئی مدعی موجود ہے، پھر دوبارہ دعا کرنے پر ان کو بتایا گیا کہ قادیان میں مدعی موجود ہے، ان کو قادیان کا بھی نہیں پتا تھا۔ پھر وہ اپنے محلے کے کوئی جو مولوی صاحب تھے ان کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ قادیان کدھر ہے؟ انہوں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بتا دیا کہ لاہور کے آگے ہے۔ ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ کوئی شیطان آ گیا تمہاری خواب میں جو بھی ہے نا، یا تمہیں بتا دیا اس نے۔ تو لیکن بہرحال وہ پھر اس زمانے میں چونکہ وہ اثر رسوخ والے تھے، وہ پھر اپنے کوئی میرا حال 11 کے قریب افراد تھے جن کو لے کے پھر وہ قادیان گئے، اور وہ حاجی فتح محمد ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور آپ نے مجھے نہیں پتا کس حد تک لٹریچر پڑھا ہے لیکن جماعت کا، لیکن 2003 میں میں نے بیعت کی تھی، اور سن 10-11 میں نے چھوڑ دیا تھا، اور 13 تک سمجھ لے کہ میں مربیہ دوسرے لوگوں سے سوال جواب کرتا رہا تھا۔
اور جب میں نے بیعت کی تھی تو وفات مسیح کا میں انجیل سے، قرآن سے، طریق کی روح سے قائل تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے. جی جی ٹھیک ہے. اور جماعت احمدیہ کا جو لٹریچر صاحب صرف اتنا ہی تھا کہ یہ وقت تھا وقت مسیح ہے، نہ کسی اور کا وقت. تو مرزا صاحب جو کہتے تھے نہ آتا تو کوئی اور آیا ہوتا. تو ہم نے سمجھا کہ میں مسیح نے تو آنا تھا، اور جماعت احمدیہ کا لٹریچر بھی کافی ماشاءاللہ علمی تھا. تو بات سمجھ آتی تھی کہ مرزا صاحب جو ہے نا مہدی اور مسیح ہو سکتے ہیں. اور لاہور میں لاہور کا ہی ہوں. ٹھیک ہے. جی جی. تو میرا تعلق شالامار ٹاؤن سائڈ سے ہے. ٹھیک ہے. اور اب آج کل اسلام آباد موڑ پہ ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ ساری باتیں تھی، اور یہاں لاہور میں رہ کے میں نے کافی تبلیغ کی، اور ہر سال چند بیعتیں بھی میں کرواتا تھا. اور سن 6 کے اندر 2006 کے اندر میں نے 14 یا 15 بیعتیں کروائیں، جو ضلع بھر میں سب سے اول، یعنی مجھے انعام دیا گیا جماعت احمدیہ لاہور کی طرف سے بھی، اور پھر خدامت احمدیہ کی طرف سے بھی، مجلس کی طرف سے، یہاں تک کہ حافظ مظفر صاحب نے مجھے خط لکھا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا، وفات مسیح کا مین ٹاپک ہوتا تھا. جب بھی کوئی بندہ مجھ سے گپ شپ لگاتا تھا تو سارے موضوع سے ہٹ کر آ کر وفات مسیح پہ. تو میں نے پھر آپ کو پتا جب بات چیت ہوتی ہے تو لوگوں سے بات آگے بھی نکلتی ہے، علماء سے بات بھی نکلی، دوسرے لوگوں سے بھی، احمدیوں سے بھی. تو میں نے پھر مہدی اور مسیح پہ میرے پاس بہت سارے سوالات اکٹھے ہو چکے تھے. تو جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وفات مسیح تو جماعت احمدیہ میں موجود ہے، مگر مہدی اور مسیح مجھے نظر نہیں آیا. سچی بات ہے، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ جماعت احمدیہ کے جو بانی ہے مرزا صاحب، وہ مہدی یا مسیح کے معاملے میں پورا اترے. مجھے کیونکہ سوائے بیعت فارغ کے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور میں وہی مسیح جس کی خبر سے، اس کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو مہدی اور مسیح کیوں کہتی ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے جی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کوئی بات نہیں، ہر ایک بندے کی اپنی ریسرچ ہے میرے بھائی. میں نے سمجھ کے سینکڑوں باتیں کی ہوں گی. میرا خیال میں سن 16 میں 6 میں سوری میں نے بتایا کہ میں نے اتنی، اس کے علاوہ میں کرواتا رہوں مگر اپنے نام کے لوگوں کو، دوستوں کو دیتا تھا بیعتیں. تو جب مجھے یہ اشکال پیدا ہوئی تو پھر میں نے بیعتوں کی طرف جو کم کر دی. اگر بیعت ہونی تو لڑکوں کو دے دیں. تو میں نے یہ اس طرف آیا کیونکہ مہدی کے حوالے سے جتنا بھی میں نے لٹریچر جماعت احمدیہ کا پڑھا ہے، اس سے ایک بات ثابت ہے کہ مرزا صاحب مہدی کے بارے میں باقاعدہ کھل کے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی حدیث جو ہے نا وہ سچی یا ردی کی ٹوکری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا مسیح کا دعویٰ ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مسیح کا بھی نہیں ہے، ذل مسیح کا دعویٰ ہے، میرے بروج کا دعویٰ. یعنی میں نے اس طرح کے، اور پھر سوالات کرنے والے جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اصل نشانیوں والا مسیح یروشلم میں بیت المقدس میں آئے. تو یہ ساری اشکال بتاتی ہیں کہ مرزا صاحب کے جو دعوے تھے مہدی اور مسیح کے، اس کے علاوہ لٹریچر تو بہت علمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے جیسے ہوں یا ذرا در قادیانی ہوتے رہے. اچھا چلیں بہت اچھی بات ہے میرے بھائی. اور کچھ؟ بس یہی میرا ابھی موضوع یہی ہے کہ مہدی اور مسیح کے حوالے سے آپ لوگوں سے گفتگو اگر زیادہ کرنی بھی وفات مسیح میں بھی کر لیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مہدی اور مسیح کے حوالے سے مجھے ٹھوس دلائل چاہیے کہ جماعت احمدیہ کہاں کھڑی ہے مہدی اور مسیح کے حوالے سے. اچھا چلیے بہت اچھی بات ہے جی. یہ آپ کو چاہیے؟ ہاں اچھا چلیں. اب آپ نے ابھی جی جی بالکل، آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے کافی تحقیق کی، تو اس تحقیق میں آپ نے مسیح السلام کی کون کون سی کتابیں پڑھی تھیں؟ تقریباً ساری کتابیں ہی میری نظر سے گزری، کوئی ایسی کتاب نہیں جو میری نظر سے نہ گزری ہو، اور ابھی بھی لٹریچر میں پڑھ رہا ہوں. مگر اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم کہتے تھے کہ آپ مہدی اور مسیح ہیں تو ہم بیت فر میں یہی پڑھتے تھے کہ میں وہی مہدی اور مسیح ہوں. اور جب اس پہ تحقیق کی تو مجھے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نظر نہیں آئی جو مرزا صاحب پوری اتر دی ہو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ. جی جی ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانا ہوا ہے؟ کیا وجہ بنی؟ آپ کی طرف سے تھے نا جی. تو سارے دلائل جو ابھی تک بھی ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں بھی ہے. دیکھیے کتاب اللہ ان کے پاس موجود ہے نا، اور کتاب اللہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اب دیکھو جماعت احمدیہ کے بانی ایک طرف حدیث میں لکھے وہ حق مطلب ہوں گے، مگر کتاب اللہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ کوئی کتاب اللہ ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ خدا کی طرف سے کلام ہے اور ہمیں یہ قرآن کے بعد جو ہے نا اس سے بہتر یا اس جیسا کلام آ چکا ہے.
دیکھو جو خدا کی طرف سے جو بندہ آتا ہے کم سے کم کلام اللہ تو اس کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے بات ختم کر لی ہے. دیکھیں میرے بھائی ایک تو بات یہ ہے, کوشش کریں کہ جتنا میں سوال پوچھوں نا اس کا جواب دیں. یہ جو ہاں ٹھیک ہے, میں نے آپ سے سمپل سوال پوچھا تھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے بڑی دلیل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب یہ بتائیں کہ جو قرآن پاک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا یا کسی اور کے اوپر نازل ہوا تھا؟ یہ تو ایک ضمنی سوالات ہے نا. نہیں یہ ضمنی سوال, یہ بہت بنیادی سوال ہے, یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے. کیا بنیادی سوال ہے؟ خدا کے نبی نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پہ نازل کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی میرے بھائی کہ جب خدا کی طرف سے اللہ کا نبی آتا ہے تو کوئی زید بکر نہیں اس کی گواہی دیتا اس زمانے میں. اللہ کا وہ نبی خود بتاتا ہے کہ میرے الہامات میں مجھے یا میری وحی میں مجھے یہ ٹھہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک یہ بات ہے نا مہدی اور مسیح, آپ کی نے باقاعدہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لل مہدی و الا عیسیٰ, اس کے نزدیک ایک ہی وجود نے آنا تھا اس کے مطابق. ٹھیک ہے. اور جو اصل وجود ہے وہ مسیح ہے. مسئلہ حل ہو گیا. ہمیں مسیح, ہمیں مہدی کو پھر علیحدہ. میری بات ختم نہیں ہوئی. اس لیے جو مومنین ہیں ان کو اب جب وقت کے ہم نے جب مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو ظاہر ہے جو وہ بات کہیں گے ہم اس کو بھی مانیں گے, جو منکرین ہیں وہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. یہی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے, یہی اس سے پہلے انبیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. اب ہوا یہ کہ جب مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ حدیث, یہ جو حدیث ہے یہ درست حدیث ہے لل مہدی و الا عیسیٰ, اس کے مطابق عیسیٰ جو آنا تھا جس کی پیش گوئی تھی اسی نے ہی مہدی ہونا ہے, علیحدہ طور پہ مہدی نے آنا ہی نہیں ہے. مہدی کے بارے میں جو حدیث ہے وہ مخدوش ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے یقین کر لیا, اللہ خیر صلی اللہ. ایک بات اب یہ بات ہے کہ جی کیا مرزا صاحب ہی وہ مسیح ہیں؟ تو مرزا صاحب نے اپنا الہام بتایا ہے جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جو عیسیٰ مسیح, جو موسوی عیسیٰ مسیح ہے وہ وفات پا چکا ہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کے تو آیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ معیار بنا چکے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے اسی کو خدا بتاتا ہے, کسی ادھر والے کو نہیں بتاتا. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے ہی بتایا ہے. جو ماننے والے ہوتے ہیں مان لیتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, ہم نے یہ سارے علامات پڑھی, مگر دیکھیں نا پھر بیت کی فارم کی طرف آتے ہیں, وہاں لکھا ہوا میں وہی مہدی جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, میں وہی مسیح جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ دو باتیں کی گئی ہیں. اگر ایک ہی تھا جیسے آپ لل مہدی اللہ عیسیٰ والی بات کر رہے ہیں, حالانکہ میں اس حدیث کو دوسری طرح لیتا ہوں. میں لیتا ہوں لل مہدیو نہیں مہدی اللہ عیسیٰ, مگر یعنی اکیلا مہدی نہیں آئے گا, مسیح بھی آئے گا. یہ دو شخصیتیں ہیں. اور اس کی بات جو میں کر رہا ہوں یہ کیوں صحیح ہے کہ جتنے بھی اس وقت مسلمان فرقے ہیں اور حدیثیں موجود ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ایک وجود نہیں ہے, دو ہے. جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے محدود لوگ تو کہیں کہ یار یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مسیح موعود کی بات بھی کی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسیح موعود خود کہتے ہیں کہ مہدی کے بارے جتنی بھی حدیثیں آتی سب ردی کی ٹوکری والی ہیں. یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اور خود بیت فارم میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ میں وہی مہدی جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, میں وہی مسیح. یعنی دو چیزیں ہیں, جس کا مطلب ہے مہدی اور مسیح دو وجود تھے. اگر ایک ہوتا تو بیت فارم میں جیسے آپ نے کہا لل مہدی اللہ عیسیٰ والی بات کر دیتے اور سادہ الہام جو آپ بتا رہے ہیں وہ بتا دیتے. اچھا چلیں, اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ایک بات کو ایک ایک کر کے چلیں گے نا تو پھر آپ کو آسانی بھی رہے گی. جب گڑبڑ کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, گڑبڑ آپ کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کیا مطلب بتائیں, کیا میں نے آپ مجھے موقع دیں گے تو میں بتاؤں گا نا. ٹھیک ہے. اب ایک طرف آپ نے ایک بات کی کہ مسیح اور مہدی اکیلا ہونا کہ نہیں ہونا, یا یعنی علیحدہ ہونا ہے یا اکٹھا وجود ہے. ٹھیک ہے. حدیث کی بات ہے نا, مرزا صاحب نے حدیث کی بات کی, میں نے بھی وہی بات کی. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں کنفرم حدیث کی بات کر رہا ہوں. آپ پہلے بول لیں, آپ پہلے میرے بھائی آپ پہلے نا بول لیں, پھر جب آپ ختم ہو جائیں گے نا پھر جب میں بس بات کر رہا ہوں تو آپ نے میڈیا میں نہیں بولنا. نہیں ٹھیک ہو گیا, مگر دیکھیں نا آپ میری بات کو فالو بھی کریں, میں کیا کہہ رہا ہوں.
جب آپ میری بات کو 2 منٹ میں بات کرتا ہوں پھر آپ کیجیے گا. میری بات کو پہلے یہ فالو کیجیے گا. میں حدیث کے مطابق مرزا صاحب کے بیعت فارم جو ابھی بھی موجود ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی خبر آپ نے دی ہے, میں وہی مسیح ہوں. اگر ایک ہی لل مہدی علیہ والی بات جیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہی ہے, مرزا صاحب نے بھی اس کو یہی کہا, تو پھر یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ مہدی کے بارے میں جو حدیث مقدوش ہے, اور نہ ہی بیعت فارم میں یہ کہنا چاہیے تھا میں وہی مہدی ہوں جس کی خبر آپ نے دی ہے, میں وہی مسیح. 2 باتیں کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو اجتماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا, یہ جو حدیث مہدی عیسیٰ والی, یہ ویسے ہی ہے کہ تمام مسلمان متفق ہے کہ مہدی اور مسیح 2 وجود ہیں. اگر یہ خدا کی طرف سے تو آپ کو کی بات ہی نہیں کرنی, میں حدیث کی بات ہی نہیں, آپ ڈیٹ کرتے میں خدا کی طرف سے مسیح ہوں. جو کتاب اللہ یعنی خدا کا کلام ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور دیٹس آل. جب آپ نے حدیث کی بات کی تو حدیث کی بات کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ نے کہا جی جو مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ مخدوش ہیں, یہ ردی کی ٹوکری والی ہیں, اور لل مہدی علیہ السلام اٹھا کے سامنے رکھ دی. اور وہاں جو چیز سامنے آئی وہاں بھی خدا تعالیٰ کے نبی 2 باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ, یعنی کہ 2 چیزیں ہیں, مہدی نہیں ہے, اکیلا عیسیٰ نہیں ہے, 2 ہے. اور تمام لوگوں نے جتنے بھی, جس نے مرزا صاحب نے جو اشعار بھی یا کے لکھے ہیں, اور اس میں بھی یہی ہے کہ وقت جو دوران وقت تو 2 ہوں گے, مہدی اور مسیح 2 ہوں گے. یعنی سوار مجھے وہ شعر یکدم اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے. تو مرزا صاحب نے بھی اس کو کیا ہے کہ مہدی اور مسیح 2 تک شمار ہوں گے. پھر جماعت احمدیہ قرآن سے جب ثابت کرتی ہے تو وائز رسول کے تحت کی بات کرتی ہے کہ رسول مقرر وقت پہ آئیں گے, اور اس سے مراد بھی 2 رسول لیے جاتے ہیں, ایک نہیں لیا جاتا. تو مراد یہ ہے کہ اگر مہدی اور مسیح ایک ہی وجود تھے تو جماعت احمدیہ کا لٹریچر مہدی کے بارے میں بڑھا ہوا ہے, مسیح کے بارے میں بڑھا ہوا ہے. تو خاص کر کے بیعت فارم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اکیلا مسیح ہی تھا تو ہمیں مہدی کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. صاف کریں جو خدا کی طرف سے یہ الہام ہے, جیسے ابھی بات ہوئی کہ خدا کے نبی نے فرمایا کہ میں نبی ہوں خدا کی طرف سے, ایسے ہی مرزا صاحب بھی کہ اب دیکھو نا, خدا کے نبی نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا لٹریچر نہیں مہیا کیا جیسے کہ جماعت احمدیہ کے بانی کر. جماعت احمدیہ کے بارے میں مہدی کے بارے میں لٹریچر میں یا کر رہے ہیں, مسیح کے بارے میں وفات مسیح پہ تو اتنا کا آگے لے جائے. وہ معذرت وہ نا ایک دم سے لائٹ چلی گئی تھی تو لائٹ کی وجہ سے نا وہ وائی فائی بند ہو گیا تھا, معذرت. جی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کریں بات, حافظ صاحب سے کریں. ڈاکٹر صاحب بات کریں, میں موجود ہوں. اچھا, بات یہ ہے حافظ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے آئندہ سے میری آپ سے درخواست ہے کہ زبانی جو ہوتے ہیں نا الزامات اور بات وہ نہیں کرنے چاہیے. معین حوالہ دے کے پھر بات کریں تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا, ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب میری بات ایک سنیے اس حوالے سے, جو میں بات کر رہا ہوں اگر یہ مصدقہ نہ ہو, بعد میں چاہے حوالے دوں, اگر نہ دے سکوں تو میں غلط ہوں, میرے پہ جو بھی جرمانہ کہیں گے میں حاضر ہوں. تو اگر یہ میری باتیں چاہے صرف حوالے نہیں دے رہا, بات کر رہا ہوں, اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے اسٹڈی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی الزام لگانے کا. نہیں, اس طرح گفتگو نہیں ہوا کرتی. جو پڑھے لکھے بندے ہیں نا, جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو وہ زبانی یہ نہیں کہتے بعد میں خود ہی جا کے حوالے دیکھ لینا. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حوالہ جات پہلے میری اب بات ختم کر دیں, اب میڈیا میں نہ بولا کریں, دیکھیں اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, میں دیکھیں آرام سے گفتگو سنتا ہوں نا, الحمدللہ. اچھا, بات یہ ہے میرے بھائی, ایک تو حوالہ جو ہے وہ دیں تاکہ جو بات کے, تاکہ میں بھی تو چیک کرنے والا ہوں نا. ٹھیک ہے, جماعت کا ماشاءاللہ لٹریچر جو ہے وہ 100 سال کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اب آپ زبانی بات کر کے آگے گزر جائیں. ٹھیک ہے, اچھا ہاں جی, میں وہی جی میں نے نکال لیا جناب, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بیعت فارم پڑھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. اچھا جی میں ابھی پڑھنے لگا ہوں جناب, آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا, آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا پختہ, میں نے بیعت فرم کا مسیح موعود کا, خلیفہ کی بات نہیں کی. یہ وہی بیعت فارم ہے محترم, یہ وہی بیعت فارم ہے, وہ کوئی ڈیفرنٹ بیعت فارم تھا اس میں مسرور کی بات نہیں کیا. ٹھیک ہے, کریں بات, آپ کریں, آگے چلیں. نہیں, پہلے بات آپ نے ایک آبجیکشن لگائی ہے, مجھے بتائیں کیا آبجیکشن ہے. یہاں پہ آ رہی ہے خلیفہ کی بات. وہاں پہ بات یہ تھی کہ مسیح موعود کی تھی کہ میں وہی مہدی ہوں. اس بیعت فارم پہ یہ الفاظ تھے کیونکہ یہ آگے خلیفہ کی بیعت. ٹھیک ہے,
आपने मेरी बात सुने, आपने बैत की थी, आप कह रहे हैं 2008 में बैत की थी? 2003 में बैत 2003 में बैत सामने जो पहले फॉर्म आया था वो मसीह मौद वाला आया था, ये खिलाफत वाला नहीं आया। उसमें आज मैं उसमें सिर्फ ये होगा, बजाय मसरूर के ताहिर लिखा होगा वहां पर, और क्या? आज मैं ताहिर के हाथ पर बैत वाला तो था ना, मैंने जो बैत फॉर्म पढ़ा ना वो मसीह मौद वाला पढ़ा था, और बाद में जो है ना खलीफा सुखामस वाला पढ़ा। मैं इसका वादा दे रहा हूँ ना, वो बैत फार्म जो मसीह मौद ने जमात को दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी चले, बहुत सी बात है। अब वो जो फॉर्म है वो आपने जमात की किस किताब में पढ़ा है? क्योंकि मसीह मौद सलाम जब 2003 में मसीह सलाम तो जिंदा नहीं थे ना, ठीक है? आप कहते हैं आपने बहुत तहकीक की है, वो जमात की किस किताब में आपको मिला है वो फॉर्म? मुझे ये बताएं क्या ये बैत फॉर्म है या नहीं है? तो मुझे आप बताएं, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो सामने जो बैत फॉर्म है मैं तो वो पढ़ रहा हूँ ना। जो मैं तो कह रहा हूँ कि 2003 में भी यही बैत फॉर्म था, सवाए एक फर्क के खिलाफत का था। अजीब बात कर रहे हैं आप। अगर तो मसीह मौद की किताबों में ये बैत फॉर्म जो मैं पढ़ रहा हूँ ना हो तो मैं मुजरिम। हाँ तो पढ़े क्या लिखा हुआ है उसमें? वही तो बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि नहीं, आप ज़बानी कह रहे हैं, आप ज़बानी एक बात कर रहे हैं, आप बाकायदा हवाला के तौर पे पढ़े उसको। ऐसे लगता है जैसे चूजे नहीं होते, चूजे जो होते हैं जिनको इल्म नहीं है, आप वैसे बात कर रहे हैं। और ये बैत फॉर्म हर आदमी के मुंह पे देखें, मैंने बड़े ही अदब से बात करने वाला बंदा हूँ मैं। आप मुझे चूजा कह दें, जो मर्जी कह दें, मैं जवाबन कुछ नहीं कहूंगा। बात हो रही है मसीह मौद ने जो जमात अहमदिया को बैत फॉर्म दिया था, अगर ये नहीं था कोई और था तो मुझे वो बता। आप मुझे हवाला देना, कहाँ पे है आपको ये जो मैं बैत फॉर्म पढ़ने लगा था? तो आप क्या कहेंगे, आप उस पर क्या करेंगे? नहीं, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा भाईजान। बात ये हो रही है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप ज़बानी कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं बाहवाला बात कर रहा हूँ। अगर ये हवाला जमात अहमदिया में ना मिले तो मैं कह रहा हूँ मुझे जो सजा देना नहीं तो हवाला बताइए ना, नाम। ये क्या बात, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात नहीं। आप इल्जाम लगाते हैं और जब आपको कहा जाए नहीं, आप मेरी बात सुन ले। अच्छा, ये शान साहब आप सुन रहे हैं? शान साहब जी। अच्छा, ये देखें, मेरी बात सुने, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे ये बताएं, क्या ये बात जेब देती है कि एक बंदा ज़बानी कलामी बातें करता रहे, ठीक है, और जब उसको पूछा जाए कि ये मुअय्यन बात कहाँ लिखी हुई है तो वो कहे आप ही पढ़ लो जी। डॉक्टर साहब, असल में जो ये आपने अभी पढ़ रहे थे ना, जिसमें लिखा हुआ कि आज मैं मसरूर के हाथ और बैत करता हूं, इसी में अगर आप आगे जाए ना तो आगे लिखा हुआ कि मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को वही मसीह मऊद और इमाम मेहदी मानता हूँ जिसकी खबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। वो इसी बैतफा में जो बैतफा में पढ़े ना, इसमें भी वो वाली लाइन लिखी हुई है। तो आप बेशक वही पढ़ ले, कोई मसला नहीं है। हमारा तो मेन मकसद है कि बात आगे बढ़े ताकि क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि दोनों भाई जो है वो कोई भी गैर मतलब जरूरी बहस में उलझे, बल्कि मैं चाहता हूँ दोनों भाई जो है वो एक इल्मी बहस में ही मतलब अपना टाइम मतलब सर्व करें। नहीं, बहुत सी बात है। देखें, यही बात है ना। अब मैं इसलिए ये पढ़ रहा था कि वो जो मोतरज़ जो हैं दोस्त हमारे हाफिज साहब, वो जो लाइन कह रहे थे मुझे यहाँ बैत फॉर्म में नजर आई है, मैं इसलिए पढ़ रहा था, ठीक है। इन्होंने कहा ये बैत फॉर्म है ही नहीं, ये तो खिलाफत का बैत फॉर्म है, ये तो मसीह मौद वाला बात है। आप पढ़े, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जब क्या बंदा कहे, चले बहरहाल। अच्छा जी, अब मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ। आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ। मेरा पुख्ता और कामिल ईमान है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, ठीक है। मैं हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही इमाम महदी और मसीह मऊद तस्लीम करता हूँ जिसकी खुशखबरी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी, ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है, जब भी हम कोई अहमदी इस बैत फॉर्म को पढ़ते हैं, जिसने भी तहकीक की हुई है, उसको ये पूरा जो फिक्रा है ये समझ आ जाता है, कोई इसमें वो इबहाम है ही नहीं। देखें, अब बंदा कोई आके कहना शुरू कर दे कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोहम्मद भी नाम था, एक मोहम्मद नाम था और टाइटल एक खातमुन नबिय्यीन भी था, सरवरे कौनैन भी था, फलां भी था,
بھی ایک ہی شخص کے مختلف ٹائٹلز جو دیے گئے مذہبی لٹریچر میں یہاں پہ وہ ذکر ہو رہا ہے. کیا ٹائٹل ہے آنے والے کا؟ 2 ٹائٹل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مطابق دیے ہیں. آپ بھی شک نہ مانیں. کون سے 2 ہیں؟ امام مہدی اور مسیح موعود. وہی ٹائٹل جو ہمارے نزدیک ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لل مہدی الا عیسیٰ. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ جب کہتے ہیں ایک ہی وجود کو 2 ٹائٹل دیے گئے ہیں، اور مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دونوں ٹائٹلز کے بارے میں کیا ہے کہ مجھے خدا نے وہ بھیجا ہے. جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں مانا نہ مانے. اللہ اللہ خیر اللہ. جس طرح ابھی بات ہوئی تھی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ میں وہی وجود ہوں جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میں ایک وجود کی بشارت تمہیں دے کر دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائشی نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس پیارے وجود نے کہا کہ یہ جو احمد کی پیش گوئی ہے یہ میرے بارے میں ہے، مجھے ہی خدا نے احمد بھی کہا ہے، تو ہم نے مان لیا. منکری نہیں مانتے، نہ مانے. اللہ اللہ خیر اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میری اس پہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں یہ سب اسٹڈی کیا ہوا ہے. میں نے بیت فارم مرزا مسعود کا ہی پر کیا تھا. پہلے وہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ نقطہ کچھ اور تھا کہ مرزا نے ہمیں یہ کہا کہ میں وہی مہدی اور مسیح، یعنی پہلی لائن کی ہے کہ میں وہی مہدی ہوں. اگر ایک ہی مہدی اور مسیح کا وجود تھا تو آپ نے 2 بیان کیوں کیے؟ نمبر 1، اگر خدا کی طرف سے، جیسے آپ نے کہا کہ خدا کی طرف سے کہا میں مسیح ہوں اور پہلا مسیح فوت ہو گیا، اس کے موافق ہو کے آؤ، تو خالی کافی کہہ دینا تھا کہ میں خدا کی طرف سے مسیح ہو کے آیا ہوں. اب جب مرزا نے ایک بیعت چھیڑ دی کہ میں وہی مہدی جس کی خبر علیہ وسلم دی اور وہی مسیح ہوں، اب اس طرف ہم جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو پوری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے مہدی اور مسیح 2 وجود ہیں، ایک نہیں ہے. تو مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں واضح طور پہ کر دیا، خاص کر کے بیعت فارم میں، کہ مہدی جو ہے وہ ایک علیحدہ وجود ہے، مسیح ایک علیحدہ وجود ہے. ہاں، اس کو اس پرائے میں اگر کہتے کہ میں وہی مسیح جس کی خبر علیہ وسلم نے دی ہے، جس کو مہدی بھی کہا گیا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی خبر علیہ وسلم، پھر آگے اس کو ختم کر کے اگلی لائن لکھی ہے میں وہی مسیح ہوں جس کی خبر علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے یہ 2 لائنیں لکھنے کے بعد مرزا صاحب اس بات پہ پہنچے ہیں کہ 2 وجود ہے، ایک نہیں ہے. اور مہدی کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں مرزا صاحب نے اس پہ ردی کی ٹوکری والی بات بھی کی اور بہت کچھ کہا. اور مسیح کے حوالے سے آپ نے جو کھل کے کہا جی میں مسیح موعود، پھر یہاں تک کہہ دیا کہ میں ذل بھی ہوں، پھر اس سے بھی آگے نکل گیا کہ ہو سکتا ہے رسل نشانیوں والا یروشلم میں آئے، اور پھر آپ نے آپ کو خاتم الخلفاء بھی کہہ دیا. اور خلیفہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت سے اگر یہ دنیا فنا نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی خلیفہ آئیں گے. تو اگر یہ خدا کی طرف سے تھے تو ہمیں ایک ہی بات کہہ دیتے کہ میں مسیح موعود ہوں اور خلیفہ بھی ہوں، اور باقی بات حدیث کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنے کہہ دیتے کہ ہاں ان کی حدیثوں کے مطابق آیا ہوں. مگر آپ نے حدیثوں پہ بحث بھی چھیڑی، اور جماعت احمدیہ کا لٹریچر مہدی پہ بھی بھرا پڑا ہے، مسیح پہ بھی بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بندہ کوشش کر رہا ہے کہ مہدی کے وجود کو مسیح کے وجود میں مدغم کرنے کے لیے ایک ہی وجود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جنہوں نے مہدی کے بارے میں کھل کے مطالعہ کیا اور تحقیق کی، انہوں نے کہا جی مہدی جو ہے فاطمہ کی نسل سے آئے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 باتیں، ایک تو جماعت احمدیہ کا جو نقطہ نظر ہے کہ وہ امت محمدیہ میں پیدا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ پہلا مسیح آسمان پہ چلا گیا وہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصیت کی بات کی ہے، ایک مہدی کی اور ایک مسیح کی. مگر جب جماعت احمدیہ کے بانی نے دونوں کو ایک میں مدغم کیا، پورا مسلمان ایک طرف کھڑی ہوگی. حالانکہ جماعت احمدیہ کے بانی کا قائد یہ ہے کہ میرے وہی عقائد جو اہل سنت اور جماعت کے ہیں، جو فقہ حنفیہ والے کے ہیں. اگر ہم ادھر مہدی اور مسیح کے جو کہ سب سے بڑا جھگڑا کھڑا ہوا کہ جماعت احمدیہ کے بانی نے اپنے آپ کو مہدی بھی کہا، مسیح کا اور ایک وجود کا نام لے لیا، تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ تو اہل سنت سے بالکل کٹ کے تھا. وہ کہہ رہے سنت والجماعت تو ایک مسیح کے قائل نہیں ہے کہ 2 وجود جو ہے وہ ایک میں آئیں گے. وہ تو متفقہ طور پہ چاہے شیعہ ہو سنی ہو. ایک طرف جماعت احمدیہ کے لٹریچر کو ہم جب غور سے دیکھتے ہیں تو ہر جگہ دفاع کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم وہی اسلام استعمال کر رہے ہیں جو اہل سنت والے استعمال کر رہے ہیں.
ہم اسی اسلام کی بات کر رہے ہیں جو فقہ حنفیہ میں، ہماری فقہ بھی فقہ حنفیہ ہے. تو جب ہم فقہ حنفیہ کو اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مرزا صاحب کی جو بیعت فارم میں لکھا گیا ہے کہ میں وہی میں نے جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میں وہی مسیح ہوں، تو یہ دو وجود نظر آتے ہیں جیسے کہ مرزا صاحب نے اپنے بیعت فارم میں شروع میں لکھا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جماعت احمدیہ اس کو جیسے آپ ڈیفینس کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہو سکتا ہے. چلیے بات ختم. جی اچھا جزاک اللہ میرے بھائی. بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا، ہمیں دیکھیں، ہمیں تو رہنمائی قرآن پاک سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو. یہ جو سوال ہے نا کہ یوں کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا، قرآن پاک اس سے بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے بتایا ہے. وہ کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا بندہ کیوں بھیج دیا ہماری طرف. یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ تو بہت چھوٹا ہے. ان کے مسئلے اس سے بھی بڑے. میرے بھائی میں جب بات کر رہا ہوں تو خاموشی سے سنیں پلیز. میں بالکل، دیکھیں اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین. اچھا اب بات یہ ہے، قرآن پاک سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں نا منکرین کے اور کفار کے، یہ تو ختم نہیں ہوتے. اور تو اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے اعتراضات کیے. کہتے ہیں یہ نبی بازاروں میں پھرتا ہے، یہ کیسے نبی ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ وہ بازاروں میں پھرتے ہیں. میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. آپ نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا حافظ صاحب؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ یار بات ہو رہی ہے مرزا صاحب کے حافظ صاحب، یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ قرآن پاک سے ہم ہدایت لیں گے نا. دیکھیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، تو دیکھیں آپ اس طرح ان کی توہین کریں گے تو مجھے برا لگے گا نا سر. آپ کو توہین تب، اگر یہ توہین ہے تو پھر قرآن پاک میں کیوں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ آپ اپنے معیار ٹھیک کریں. جو بات قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے بات، آپ اس کو اگر توہین لگتی ہے تو آپ اپنا علاج کروائیں. پھر یہ عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے اور آپ کہتے ہیں توہین ہے. یہ نہیں، آپ بات کیجیے، میں آپ کی بات کو کاٹ نہیں. میں جو چاہ رہا ہوں نا، میں نے جو آپ نہیں حافظ صاحب میری بات سنیں. آپ نے بات مکمل کر لی ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا یہ بات میں چلے دوسری طرف نکل گیا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کیا یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کہ نبیوں کے بارے میں. مجھے صرف بتا دیں کہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. میں یہ پوچھ رہا ہوں. یہ ایسا ٹاپک ہے نہیں، یہ بات کی بات ہے. یہ بتائیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. نہیں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا. قرآن پاک سے کیوں دوڑتے ہیں بھائی؟ قرآن پاک سے کیوں دوڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے دوڑے ہیں نا آپ تو. قرآن پاک سے لگتا ہے الرجی آپ لوگوں کو. آپ نے صرف حافظ صاحب قرآن پاک سے الرجی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو؟ اچھا چلیں قرآن پاک. آپ میری بات کمپلیٹ ہو جائے. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ نے اپنی بات ختم کر دیا. میری باری ہے. آرام سے سنیں پلیز. نہیں ہاں ٹھیک ہے. ہمیں قرآن پاک یہ بتا، میں تو اپنے مطابق بتاؤں گا نا جو مجھے سمجھ آئے. میں آپ کے مطابق تھوڑے بولوں گا. ٹھیک ہے، میں قرآن پاک کو فالو کرتا ہوں. میں تو قرآن پاک کے متعلق سے وہی معیار ہے میرے لیے. آپ کا معیار آپ کے گھر کے ہوں گے، ہوتے رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، میری بات ہے، میری باری ہے، مجھے بولنے دیں پلیز. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اعتراض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیوں نہیں کہا اور وہ کیوں نہیں کہا، یہ بڑا پرانا اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ بتلا دیا ہوا ہے کہ یہ کفار ہمیشہ اسی طرح کے بہانے ڈھونڈا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء سے متعلق بھی اس طرح کے اعتراضات ہمیں ملتے ہیں. جی بازاروں میں مثلا کیوں جاتا ہے، یا کہتے ہیں جی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اس کی جگہ، یہ ایک انسان نے کیوں نازل ہونا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اس کی جگہ کوئی فرشتہ نازل کرتا تو اس کو بھی میں انسانی صورت میں نازل کرتا اور بات کو مشتبہ رکھتا. کیا پتہ چلا کہ مذہبی دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ بات کو مشتبہ رکھا کرتا ہے تاکہ مومنین اور کفار میں فرق ظاہر ہو جائے.
ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی اس بات کا جواب تھا. دوسرا آپ نے کہا کہ جی امت مسلمہ متفق ہے دو وجود پر, مرزا صاحب نے کیوں کہہ دیا؟ بھائی جان جب بھی کوئی نبی آتا ہے قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت کی وہ جو امت ہوتی ہے نا ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی, وہ سارے ایک طرف ہوتے ہیں, نبی ایک طرف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کو حکم و عدل بیان کیا. ہمارے نزدیک اس کا یہ مطلب تھا کہ جب امت کے اندر اختلافات ہوں گے, جو وجود آئے گا مسیح اور مہدی, وہ جو فیصلہ کرے گا وہی حکم ہوگا, وہی عدل ہوگا, وہی درست فیصلہ ہوگا. اس لیے ہم نے تو جو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا لل مہدی الا عیسیٰ, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا صاحب نے بھی ہمیں یہ بتلایا کہ یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ دو وجود نہیں ایک وجود ہوں گے. ہم نے مان لیا, ہم مومن ہیں, ہم نے مان لیا. ہمارے نزدیک جو مومن نہیں ہیں انہوں نے نہیں مانا, کوئی بات نہیں, قرآن بتاتا ہے کہ نہیں مانتے جو ہیں جو منکر لوگ ہیں. اچھا اب آپ نے بات کی ردی کی ٹوکری, مرزا صاحب نے کہا, آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر اس کا اصل حوالہ دیں گے تو اس حوالے کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسی حوالے میں اس کا جواب مل جائے گا کہ مرزا صاحب نے وہاں پہ کیا بات کی ہے, کس تناظر میں بات ہو رہی ہے اور اصل میں بات کی کیا ہے. ٹھیک ہے, جس کو آپ نے توڑ موڑ کے یہاں پہ بیان کیا ہے. پھر ہم نے کہا جی خود کو ذل کہہ دیا, خاتم الخلفاء بھی کہہ دیا, ہاں جی حدیثوں کی بحثیں بھی جو ہے جماعت کے لٹریچر میں ہیں. بھائی جان جو یہ تو وہی بات ہے, کوئی بندہ کہے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین بھی کہہ دیا, اپنے آپ کو فلاں بھی کہہ دیا, 99 نام رکھ دیے اپنے. وہی عجیب و غریب اعتراضات ہیں, وہ تو اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں, آپ بھی کر لیں کوئی بات نہیں. اچھا حدیثوں کی بحث کیوں جی لٹریچر بڑھا ہوا ہے؟ بھائی جب جو آپ کے جو منکرین ہیں آپ کے زمانے کے, جو مخالفین ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے جو امام مہدی کی حدیث ہیں ان کے اوپر بحث کرنا, جو آنے والے مسیح سے متعلق حدیث ہیں ان کے اوپر بحث کرنا, ان آیات کے متعلق بحث کرنا, اس میں کون سا رجے؟ تو بہت اچھی بات ہے. جماعت کا لٹریچر اس لیے بھرا ہوا ہے, جس کو سمجھ آتی ہے, جس کو نہیں آتی نہیں آتی ہے. اچھا جی مہدی جی فاطمہ کی نسل سے آئے گا. ٹھیک ہے بھائی جان, وہ جو ایک ایسا مہدی جو ہے نا فاطمہ کی نسل سے, جس کا نام محمد, باپ کا نام عبداللہ وغیرہ 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 وغیرہ, وہ سعودی عرب میں آ گیا تھا 1980s میں. امت مسلمہ نے نا مل کے پاکستان آرمی کے ساتھ اس کا بیج ہی ختم کر دیا. آپ ایسے کریں, اب جا کے نا سعودی عرب اس کی قبر ڈھونڈیں کہیں پہ, مل جائے گی آپ کو, اور وہاں جا کے اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے اس کو کہیں کہ بڑی غلطی ہوگی ساڈے کولوں, بنی فاطمہ سے آنا تھا, وہ آ گیا ہے, تو میں تو مانتا ہوں تجھے. ٹھیک ہے, باقی یہ جو ہے آپ مہدی کی حدیث سے متعلق, یہ تو میرا الزامی جواب تھا, مہدی کی حدیث سے متعلق آپ کے اپنے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ احادیث میں بہت زیادہ آپس میں کنٹرڈکشن ہے. کہیں لکھا بنی فاطمہ, کہیں کوئی کچھ لکھا ہوا ہے, کوئی کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس صورتحال میں یہی وجہ ہے ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آنے والا حکم و عدل ہوگا. حکم و عدل نے ہمیں یہ بتایا کہ جو سورہ جمعہ کی جو فلاں آیت ہے نا, اس کے جو اندر جو زیر تفسیر جو بخاری کی فلاں حدیث ہے, اس کے مطابق ایک اجمی نے آنا تھا اور وہ میں ہوں. ہم نے مان لیا, آپ نے نہیں مانا, نہ مانے. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے یہ جو ہے نا, آخر پہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ جو دو وجودوں کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو وجود قرار دیا تھا, ہم اس کو مانتے ہیں. ہمارے جو اس زمانے کے جو حکم عدل ہیں ہمارے نزدیک, انہوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ان کو خدا نے یہ بتایا ہے کہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں. ہم نے مان لیا ہے, اس لیے کہ ان کے پیچھے پہلے انبیاء کی طرح خدا کی طرف سے ایک میسج ہے. آپ نے نہیں ماننا, آپ نہ مانے, اللہ اللہ خیر اللہ. اس میں تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میری تھوڑی سی بات سنیے.
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے جب بیعت فار مسیح موعود کا پڑھا جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں وہی مہدی اور مسیح ہوں، میں نے آپ کو اس طرف لانے کی کوشش کی مگر آپ نہیں آئے، آپ ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے گئے، حالانکہ اس نے کوئی اعتراض نہیں تھا، ڈائریکٹ بات فرم کی بات ہوئی تھی، ڈائریکٹ مرزا صاحب کے منہ کی بات ہوئی تھی کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی خبر آپ دی، میں وہی مسیح۔ اب دو فکریں ہیں، کوئی بھی بندہ 7ویں 8ویں جماعت والا بھی یہ سمجھ جائے گا یہ دو باتوں کی بات کر رہی ہے، ایک کی نہیں۔ ہاں اگر لل مہدی عیسیٰ والی بات ہوتی تو مرزا یہ بیعت فارم میں یہ نہ لکھتا۔ اچھا ایک منٹ بھائی جان، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک منٹ ٹھہرے۔ مرزا صاحب کو اگر میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو کم از کم مرزا صاحب بولیں، اس طرح میرے سامنے کم از کم اس طرح نام نہ لیں۔ نہیں آپ مرزا صرف مرزا کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کہیں تو گفتگو کرے گے ورنہ میں بند کر دیتا ہوں۔ بھائی بات یہ کہ مرزا ایک نام ہی ہے نا۔ نہیں مرزا نام نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو مرزا صاحب کہنے میں کیا عرض ہے؟ مجھے نہیں، میں جب ان کو صاحب مانتا ہوں تو میں کیسے کہوں؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پھر جزاک اللہ میرے بھائی، میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ خیر اللہ، ٹھیک ہے جزاک اللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا چلیں اب آپ کر لیں پھر۔ دیکھیے چلیں اس پوائنٹ میں مانتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہیں مرزا صاحب ہی بولنا چاہیے تھا، میں چلو انہیں کہہ رہتا ہوں نہیں یار مرزا صاحب ہی بولنا چاہیے نا، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح اگر کوئی اب کرسچن ہمارے سامنے محمد بولے تو ہمیں برا ہی لگے گا نا، آپ کی بات ایسی ہے نا؟ بالکل جی تو وہ بات، لیکن اصل میں ان کا جو پوائنٹ ہے، چلے میں وہی بات کر لیتا ہوں کہ وہ اصل میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جماعت میں اس لیے آئے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو وہ وہی امام مہدی اور مسیح موعود مان کے آئے تھے کہ جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو جب وہ مرزا صاحب کو انہوں نے وہی مطلب جو نشانیاں احادیث میں بتائی گئی ہیں امام مہدی کی، جب ان نشانیوں پر انہوں نے مرزا صاحب کو پورا اترتے ہوئے نہیں دیکھا تو انہوں نے جماعت کو خیر آباد کہہ دیا۔ تو وہ آپ سے اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہ رہے تھے کہ آپ کائنڈلی ذرا بتا دیں کہ جو نشانیاں احادیث میں ہیں گیون امام مہدی پر، اس پر آپ مرزا صاحب کو پورا اترتے ہوئے دکھا دیں بس۔ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا بات یہ ہے میرے بھائی، میرے لیے ذاتی طور پر اس لیے کسی چیز کی اور کسی بھی مومن کے لیے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ آ کے چھوڑ گیا ہے اس نے تو کیا ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا ہمارے پیارے نبی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کاتبے وہی چھوڑ کے چلا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، تو کوئی بات نہیں۔ اچھا اب یہ بات ہے کہ جی جو امام مہدی والی احادیث، میں جو حیرانگی ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ میں نے بڑے جماعت کا لٹریچر پڑھا ہے، جب واضح طور پر یہ بات مرزا صاحب نے اپنے زمانے میں تحقیق کر کے لکھ دی کہ جو امام مہدی سے متعلق جو احادیث ہیں وہ مخدوش احادیث ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے مفسرین یہ سارے جو ہیں وہ مانتے ہیں محدثین۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا بھائی، میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا، میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں۔ دیکھیں اور ہسٹری یہ ہمیں بتاتی ہے اور محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو مختلف جو خلفاء آئے، کوئی بنو امیہ آیا تو اس نے اپنے حق میں 2-4 حدیثیں گڑھوا لیں ہیں جی، اور بنی فاطمہ والے ہیں تو انہوں نے اپنے حق میں اس میں حق میں 2-4 حدیثیں گڑھوا کے لٹریچر میں شامل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو جہاں تک امام مہدی سے متعلق احادیث کا تعلق ہے اس میں اسی لیے ہمیں بہت زیادہ کانٹرڈکشن نظر آتی ہے، کہیں پہ کچھ لکھا ہوا ہے کہیں کچھ لکھا ہوا ہے، کہیں کچھ لکھا ہے کوئی کسی نے اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، کسی نے آپ سے کسی اور کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی اپنی فیملی کے اندر ہی، تو اس لیے یہ حال ہوا امام مہدی والی احادیث کا۔ جب حال ہی یہ ہے اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جب حکم و عدل تشریف لے کے آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ امام مہدی والی احادیث مخدوش ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ہماری رہنمائی فرما دی تھی لل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی جو ہے عیسیٰ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے، اس لیے ہمیں مہدی کی احادیث میں اتنی وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مسیح کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود حضرت مرزا صاحب نے ہمارے سامنے یہ بتلا دیا کہ مجھے قرآن پاک نے بتلایا ہے
کہ جو موسوی مسیح ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہے کہ تو آیا ہے، اور پھر وہ دلائل سکھلائے کہ 125 سال پہلے جب آپ نے وہ یہ دعویٰ کیا تو مولوی حضرات جو تھے ان کی حالت تب دیکھ لیں اور اب کی حالت دیکھ لیں کہ اپنے ختم نبوت کے وہ پروگراموں میں، لٹریچر میں اپنے لوگوں کو بڑھ کے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ حیات و وفات مسیح پہ بحث نہ کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ مارے جو گے۔ تو جب میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، چلے اچھی بات ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنی نہیں نا، میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی نہیں ہے۔ اچھا نہیں، ان کا بھی اصل میں یہ پوائنٹ تھا نا جناب کہ دیکھیں آپ نے یہ والی بات کر دی کہ جی امام مہدی کے مطلب جتنی حدیث ہے وہ مخدوش تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ مخدوش ہے یا مرزا صاحب نے اس کے بارے میں اپنا یہ موقف دیا کہ جی وہ جو احادیث ہے ان میں جو ہے وہ بہت اختلاف ہے، اور حتیٰ کہ یہ بھی انہوں نے بات کہی ہے مرزا صاحب نے کہ جی جو امام مہدی کے متعلق احادیث ہے وہ ردی کی ٹوکری میں مطلب پھینکی جائے، مطلب اس طرح کے بھی الفاظ موجود ہیں مرزا صاحب کے۔ تو بات اصل میں یہ پھر مرزا صاحب نے یہ کیوں مطلب بیعت فارم میں یہ والی کیوں بات موجود ہے کہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود مانتا ہوں کہ جس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، پھر یہ والا پوائنٹ کیوں گیون ہے کہ اگر وہ مانتے ہی نہیں ان حدیث کو معتبر تو پھر ان کی بنا پر انہوں نے دعویٰ کیوں کیا؟ چلے بتا دیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اور ایک اور چھوٹی سی بات میں ذہن سے نکل گئی تھی، اب آگے ایک اور آپ نے بات کی لل مہدی الا عیسیٰ والی حدیث کی، مجھے ایک بات بتا دیں کہ یہ تخصیص آپ لوگوں نے کیسے کر لی کہ جی وہ حدیث ٹھیک ہے اور باقی جتنے احادیث ہے ان کا آپس میں اختلاف ہے، اس وجہ سے ان کو آپ نے مطلب نہیں آپ نے قبول کیا اور اس حدیث کو آپ نے قبول کر لیا، اس کے لیے آپ کہتے ہیں جی وہ حکم و عدل تھے، لیکن حکم و عدل یہ بھی ہے دعویٰ۔ اب دعوے کی دلیل آپ کی بات روشنی ڈالا آپ۔ جی محترم، بات یہ ہے کہ جزاک اللہ، آپ نے کہا جی وہ یہ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعویٰ کیوں کر دیا، اس لیے کہ جو حدیث تھیں ان کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا۔ دیکھیں آپ بار بار آپ کی حوالہ لے کے آ رہے ہیں، میں نے آپ کو عرض بھی کیا ہے کہ جب آپ اصل حوالہ پڑھیں گے نا تو وہیں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی احادیث ہیں جو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں۔ وہ حدیث آپ لوگ بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، ہر وہ حدیث، ہر وہ ایسا کلام جس کو حدیث کہا جاتا ہے لیکن وہ قرآن پاک سے ٹکراتا ہے، نمبر ایک، اور دوسرا جو صحیح احادیث ہیں ان سے ٹکراتا ہے، ان کو آپ لوگ بھی ردی کی ٹوکری میں ہی پھینکتے ہیں، اور کہتے ہیں جو مفسرین جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب نے بھی یہی بات وہاں پہ بیان کی ہے۔ اب بار بار آپ کہہ رہے ہیں، اب اگلی دفعہ اگر آپ کرنا ہوگا تو اصل والا لے کے یہی بات جو میں نے بیان کی ہے وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، اب دوسری آپ نے بات کی کہ جی ایک طرف تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جو امام مہدی ہیں ان کے بارے میں احادیث مخدوش ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ میں امام مہدی خود ہوں، تو یہ کیا کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے نزدیک جس وجود کو حکم و عدل قرار دیا، اس وجود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو لیا، لل مہدی الا عیسیٰ، اور ہمیں بتایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق ایک ہی وجود نے آنا ہے، اسی وجود کو مہدی بھی کہا گیا ہے، اسی وجود کو عیسیٰ قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بیعت فارم میں بھی یہ جو میں آپ سے اب بات کر رہا ہوں، لیکن میں چونکہ جو ہے جو یہ بات کی گئی ہے کہ دو فکرے ہیں وہ بیعت فارم میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ایک ہی فکرہ ہے۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں کہ ایک طرف تو جواب جو آپ خاکسار نے دے دیا ہے کہ اگرچہ احادیث مخدوش ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو مسیح آئے گا وہ مہدی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کے بارے میں ہمارے نزدیک جو حکم عدل ہے اس نے بتا دیا کہ حدیث درست ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔
आपने नहीं माना, आप ना माने। चले आप एक सेकंड, अभी हम और आगे बातें करते हैं, लेकिन ये जो हवाले है ना, ये भी मैंने मंगवाई है किताब, आपको मैं एग्जैक्ट इंशाल्लाह किताब से आपको मैं पढ़ के भी सुना दूंगा हवाला, ठीक है? तो 5 मिनट तक वो भी आपको सुना देता हूँ, लेकिन चले आप बात आगे जारी रखें, चंद मैं भी तबसरे कर देता हूँ। तो वो वाली जो बात है ना रद्दी वाली, वो उसका भी हवाला मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा, और ये लल महदी इला ईसा पे भी जो जमात अहमदिया के मुख्तलिफ हवाले हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करूंगा मैं। लेकिन अभी आपने फिर वही वाली आपने बात की कि जी लल महदी इला ईसा वाली जो हदीस है उसे आप लोग सही कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी चूंकि मिर्जा साहब हक़ मुअद्दल थे तो लिहाजा इस वजह से हम जो है वो उनकी इस बात को मान लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर प्यारे भाई असल में बात यह है कि आप उनको हक़ मुअद्दल तो कह रहे हैं, लेकिन आप ये है दावा, यानी ये क्लेम है, अब क्लेम की दलील भी तो देनी है ना कि वो क्यों हक़ मुअद्दल है, किस बुनियाद पर हक़ मुअद्दल है, उनके हक़ मुअद्दल होने की दलील क्या है। और दूसरी बात कि अगर हक़ मुअद्दल है तो हक़ मुअद्दल से मुराद तो ये है कि उन्हें कोई शरीयत लानी चाहिए थी ना, यानी कि कोई नई शरीयत, तो क्या वो कोई ऐसी शरीयत लाए वो? अगर है तो आप बिल्कुल आप जो है हमें बताए उस बारे में, करें बात आप। जी कोई मसला नहीं है जनाब। बात ये है, आपने कहा उनका ये दावा है, इसकी दलील क्या है? उसकी वही दलील है कि हम सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं। कोई बंदा कहेगा ये तो दावा है, इसकी दलील क्या है? तो जो उसका जवाब होगा वही हमारा जवाब है। मैं पहले ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि जो खुदा की तरफ से आने वाला होता है उसी को अल्लाह ताला बताता है, वही इंसानों को बताया करता है कि मुझे खुदा ने ये बताया है, वही उसकी दलील होती है। जिसने मानना होता है माने, जिसने नहीं माना ना माने, अल्लाह ने फैसला। अच्छा दूसरी बात, अब अजीब बात है, हाफिज साहब भी आपके साथ, तो आपके दोस्त पहले आए हुए थे, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी आप अहादीस को मानते हैं, आप कुरान को मानते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब चूंकि हक़ मुअद्दल थे इसलिए उनको नई शरीयत लेके आनी चाहिए थी। बात ये है कि ऐसी बात मेरे से करना आपका, जो कि आप खुद भी नहीं मानते, मेरे ऊपर एतराज बना देना, ये तो कोई बात बनती नहीं है ना। उसकी वजह ये है कि मतलब कैसे है वो मुझे ये बताए ना, किस रूल से आप उसको हक़ मुअद्दल कैसे? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं जो शहान साहब है उससे बात कर रहा हूँ। बात है ठीक, अच्छा जो मर्जी आपको नोट बता लें। हाँ नहीं अच्छा ठीक है शान साहब, बात ये है कि जो तमाम वो मेरी बारी में मिडल में कोई बंदा ना बोले प्लीज। तमाम उम्मत मुस्लिमा के वो फिरके जो कि किसी आने वाले वजूद के कायल हैं और उसको हक़ मुअद्दल भी मानते हैं, उनमें से कोई भी फिरका ये नहीं कहता कि वो नई शरीयत लेके आएगा। कोई भी फिरका नहीं कहता, ना देवबंदी कहते हैं ना बरेलवी कहते हैं। हक़ मुअद्दल की ये तशरीह आपका करके मेरे ऊपर ठोसना कि इसका मतलब है नई शरीयत, और ऐसी सूरत में चले वो कोई बात नहीं। अच्छा बात यह है कि हक़ मुअद्दल की ये तशरीह हमारे ऊपर ठोसना आपका बनता ही नहीं है, इसलिए कि आप लोगों का खुद ये अकीदा है कि जो आने वाला वजूद है वो कोई शरीयत नहीं लेके आएगा। यही वजह है कि जब हम आप लोगों के सामने कहते हैं कि जनाब आप जो खत्म नबूवत लोगों के सामने पेश करते हैं जो अकीदा, वो तो आपके जो नुज़ूल ईसा के अकीदा के खिलाफ है, तो आप लोग ये कहा करते हैं कि नहीं वो ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे ना, वो तो उन्होंने तो उम्मती के तौर पे आना है, वो तो उनकी नबूवत गुजर चुकी, अब थोड़े नबी होंगे वो। और आप लोग भी नहीं मानते कि आने वाले ने नई शरीयत लेके आनी है, ठीक है? इसलिए इसलिए जो है ना ये बात बनती नहीं है। अब देखें मेरी बात सुने, हमारी जो है ना ये शान साहब आपकी आवाज डॉक्टर साहब बहुत, कोई बात नहीं, लोकेशन में ठीक है, बहुत कट रही है आपकी आवाज। अच्छा मेरा ख्याल आपकी तरफ से मसला है, मेरी तरफ से मसला नहीं है। नहीं मेरा तो वाईफाई ठीक है। अच्छा बात ये है मोहतरम, हमारी जो है ना काफी इल्मी गुफ्तगू हुई है। अगर जो है ना मैं इंशाल्लाह
آپ بھی اس حق میں ہوں گے کہ اس کو لوگوں کی جو ہے نا اس کے لیے اصلاح کے لیے ہمیں اپلوڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کافی باتیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں, اس کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھلا ہو جائے. حافظ صاحب کی ویڈیو بہت اچھی علمی گفتگو تھی. نمبر میرا چلا جائے گا 100 لوگوں کو. نہیں, آپ کا نمبر نہیں, یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ آپ کا کوئی نمبر نہیں جائے گا, آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی جی, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. علمی گفتگو تھی, اچھی گفتگو ہوئی ہے. میرا خیال ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ اسی کے پہ ہم, لیکن وہ لفظ حافظ صاحب نے بولے اس کے وہ ذمہ دار ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں. نہیں بالکل نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل آپ نے درست بات کی ہے. جو حافظ صاحب نے لفظ بولے اس کے وہ ذمہ دار ہیں, جو آپ سے بات ہوئی آپ کے وہ آپ ذمہ دار ہیں, جو میں نے بات کی وہ میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ میرے بھائی. میں اصل میں نا مصروف تھا, میں نے میرا خیال میں نا آپ کے اس جملے پر جو آپ نے وہ بولا تھا نا کیا نام ہے اس کا کہ جی آپ حکم عدل پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نئی شریعت لائے گا, جبکہ آپ کا موقف ہمارا بالکل یہ موقف ہے. جی شان صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کا یہ موقف تھا حکم عدل سے متعلق. جی ہاں, تو میں اصل میں اس میں آپ سے یہ فرما رہا تھا کہ دیکھیں ہماری تو یہ والی بات جو ہے اپنی جگہ پر, بجائے کہ ہم حکم و عدل کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ہم یہی والی بھی بات کہتے ہیں کہ جو حکم و عدل سے مراد ہے کہ جو وہ حکمران ہوں گے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ لوگ اس چیز کی آپ سے سوال یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے مجاز ہیں یہ بات جو ہے نا وہ مجھے دکھانے کے کہ وہ کیوں نہیں نئی شریعت لائے. کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا وہی اس میں چند امر ہیں اور چند نہیں, یعنی چند کاموں کا حکم دیا کہ کرنے کا, چند کاموں کا نہیں حکم دیا, اور یہی شرعی نبی ہونے کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو قاضا اس پر میں حوالہ بھی ابھی آپ کو اسی وقت نکال کے دکھا دیتا ہوں. یہ جو امر اور نہیں پر ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی کتاب سے ایک سیکنڈ رکیے گا, ایک سیکنڈ بس, ادھر سے میں نکال کر ایک سیکنڈ میں دکھا رہا ہوں. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے بس. ہاں جی, یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435. ٹھیک ہے, ایک منٹ میرے بھائی, صفحہ نمبر 435 ہے. 435 کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی, یہ نہیں. ہاں جی, کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں پڑھے ماں سوائے اس کے کہ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنے وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا, وہی صاحب شریعت ہو گیا. بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہے, کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی. یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری وحی میں امر بھی اور نہیں بھی, یعنی کہ وہ خود اپنے جو ہے وہ صاحب شریعت کہہ رہے ہیں. تو جب وہ اپنے وہ صاحب شریعت کہہ رہے ہیں تو آپ کو دکھانی چاہیے نا کہ ان کی شریعت کون سی ہے. اب حوالہ آپ کو میں نے دے دیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جو بات ہے نا, جو کسی بھی شخص کی طرف کوئی بات کرے میرے بھائی, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اصل حوالہ جات ہے نا اس کو پڑھیں, تاکہ آپ کو وہاں پہ پتہ چلے وہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے نا, یہ حضرت مرزا صاحب بحث کر رہے ہیں وہاں پر, اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اپنی سچائی کی, کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا لو تقبل علینا, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو جھوٹے نبی کو پکڑ لیا کرتا ہے, اس تناظر میں یہ پوری بحث کر رہے ہیں. اور اس میں اب اس صفحے پہ جا رہا ہوں جہاں سے آپ نے پڑھا ہے, لیکن اس سے نا اللہ تعالیٰ نے بہرحال مولویوں کو یہ تکلیف نہیں دی ہوتی, یہ توفیق نہیں دی ہوتی کہ اس سے ایک صرف فقرہ پہلے پڑھ لیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور اگر کہو, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری, تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے. خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی. ٹھیک ہے, ما سوا اس کے, اب یہ فکرہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے, ما سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو
کہ شریعت کیا چیز ہے. جس نے اپنی کیا چیز ہے اس کو اب ڈیفائن کر رہے ہیں. جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا. پس اب محدود کر رہے ہیں اس کو. پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی. اب میں اس کو سمجھا دیتا ہوں, آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں قرآن پاک جو ہے اس نے ہمیں بتایا ہے, قرآن پاک میں جو شریعت نازل ہوئی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ تورات میں بھی تھیں. ٹھیک ہے, مثلا اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, تورات میں بھی یہی بیان ہوا اور قرآن پاک میں بھی یہی بیان ہوا. ٹھیک ہے, جھوٹ نہ بولو قرآن پاک میں بھی بیان ہوا, تورات میں بھی بیان ہوا. اب یہ دونوں امر اور نہیں ہیں. یہاں پہ بات کہنے سے یا اللہ کی عبادت کرو تورات میں بھی ہوا, ادھر بھی بیان ہوا. لیکن قرآن پاک میں جو باتیں اس سے ہٹ کے بیان ہوئی ہیں وہ بناتی ہیں نئی شریعت. شریعت کے لحاظ سے دونوں میں شریعت موجود ہے. ہر نبی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو, سچ بولو, فلاں سے کرو, فلاں نہ کرو, فلاں کرو. اور سارے انبیاء وہ تشریعی نبی تو نہیں ہوتے, وہ نئی شریعت تو نہیں لے کے آئے ہوتے, وہ انہی باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان سے پہلے جو نئی شریعت آ چکی ہوتی ہے اس کتاب کی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فقرہ میں اسی تناظر میں کہا ہے کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے, یعنی میں باتوں کو کرنے کا بھی کہتا ہوں, اور نہیں بھی وحی میں موجود ہے. اس تاریخ آپ یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریپیٹ کیا, یعنی جو قرآن مجید میں باتیں تھی یعنی کہ مثلا وہی ریپیٹ انہوں نے کیا, امر نہیں. یعنی کہ جو مثلا ادھر تھا کہ اچھا مثلا زنا نہ کرو یا چوری نہ کرو یا جھوٹ نہ بولو, تو وہی باتیں انہوں نے بھی کی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ کہ سیم ریپیٹ کی, کوئی نیو چیز نہیں ہے, نئی چیز کوئی نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے نہیں, لیکن اس میں پھر ایک ایشو ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں جہاد کو تو منسوخ کیا. ایک منٹ ابھی یہ حوالہ پورا نہیں ہوا, ایک منٹ ٹھہر بھائی. اسی سے اگلے صفحے پہ چلے جائیں, صفحہ 436 پر. ٹھیک ہے, اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, اور اگر کہو, میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک مخصوص تعریف کے مطابق یہ بات کی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے. کیا مطلب؟ میں کوئی نیا حکم نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے مزید لکھا اس صفحہ پہ, ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے, تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور مامور کے ذریعہ سے یہ احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو, جھوٹی گواہی نہ دو, زنا نہ کرو, خون نہ کرو. اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان بیان شریعت ہے جو مسیح موت کا بھی کام ہے. پھر وہ تمہاری دلیل, حضور نے پھر آگے پورا اس کو ایکسپلین کیا. تو یہ جو میں نے بات بیان کی تھی نا, یہ میری نہیں ہے, اسی سے صفحے سے کے اوپر اور اس سے اگلے صفحے پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا ہے. آپ نے ابھی بیان کی کہ مرزا صاحب نے تو جہاد کو حرام قرار دیا ہے. یہ تو بالکل بہت اتنا بڑا جھوٹ ہے, سوائے اس کے کہ انسان کہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو ہرگز حرام نہیں قرار دیا. آپ نے یہ بیان کیا کہ جو قرآن پاک جو اسلام نے ہمیں جہاد کی جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق اس زمانے میں جہاد کی جو اور پھر مرزا صاحب اکیلے نہیں تھے, دیوبندی, بریلوی, سب علماء نے یہی کہا تھا کہ ہندوستان دارالسلام ہے, یہ دارالحرب نہیں ہے. وہی بات جب مرزا صاحب نے کی تو آپ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں. جب اپنے مولوی کرتے ہیں تو اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. آپ میرے چینل پہ چلے جائیں.
نہیں لیکن دیکھیں نا جو مرزا صاحب ہیں انہوں ان کے کیا یہ شعر نہیں تھے کہ چھوڑ دو جنگ اور قتال کا اب خیال, مطلب اس طرح کر کے ان کا ایک شعر تھا نا, وہ میں نے بھی مجھے ایگزیکٹلی یاد تو نہیں لیکن میں نے پڑھا تھا جس میں انہوں نے اس طرح کر کچھ لکھا ہوا تھا کہ یارو چھوڑ دو جنگ اور قتال کا اب خیال, اب چھوڑ دو ہے دوستو جہاد کا خیال, ٹھیک ہے یہ والا شعر تھا. دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اور آگے کیا فرمایا, آگے بھی پڑھے نا, فرماتے ہیں فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا. اب التوا کا جو لفظ ہے آپ مجھے بتائیں التوا کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے یا اس کو دیر میں ڈال دیا گیا؟ التوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیر میں ڈال دیا گیا. تو پھر جہاد ختم تو نہیں کیا نا میرے بھائی, ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ میرے بھائی, میرا نا کھانا جو ہے وہ لنچ کا ٹائم ہے یہاں پہ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, تو جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا آپ شمس الدین کا کزن ہے ویسے؟ جی میں کزن ہوں اس کا. جی اچھا, تو ویسے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ماشاءاللہ کافی اہل علم آدمی تھے اور بڑا نالج تھا انہیں, تو مطلب وہ انہوں نے جب جماعت چھوڑی تو آپ نے سمجھایا نہیں انہیں کچھ اس طرح؟ محترم جب وہ جماعت میں تھے تو ان کا کوئی علم شلم کوئی نہیں تھا. وہ علم جو تھا وہ باقی جو مرضی کے ان کا کوئی علم نہیں, علم شلم کوئی نہیں تھا جماعت کے بارے میں. انہوں نے تو کبھی جماعت کی شاید کتاب ہی نہیں پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے. وہ پھر میں پھر کہوں گا تو پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وہ پھر ظاہر ہے وہ جو بھی ان کے معاملات تھے, شادی شدی کا کوئی چکر تھا ان کی, پھر وہ جماعت سے اخراج ہو گیا. اس کے بعد وہ جو مرضی کہیں کہ جی فلاں وجہ سے چھوڑی, فلاں وجہ سے چھوڑی, ٹھیک ہے. اہل علم وہ کوئی نہیں تھے, ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. ویسے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ یہ نہ اپلوڈ کریں. نہیں, بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے کہ اتنی گفتگو ہوگی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کا فائدہ ہوگا نا اس میں. بے شمار آپ کے اعتراضات تھے جن کے جوابات آئے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. چلے میرے بھائی میں کھانا کھا لوں پھر. چلے آپ لیکن وہی بات ہے کہ بس آپ نے دو چیزوں کا وہی خیال رکھنا ہے کہ نمبر شمبر یا کوئی مطلب وہ لائش ہونا ہو, باقی ٹھیک ہے. میں آپ کا نام بھی نہیں شو کروں گا, فکر نہ کریں. اچھا لیکن میں نے ایک آدھی دفعہ لیا ہے شاہان نام, لیکن وہ دنیا میں 6000 شاہان ہے, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.